زبان، اس کو پاکیزہ کرنا سیکھیں، اس کے بولوں کو سوچ کے تولیں۔ چلنا ہے تو پہلے سوچیں، قدم اٹھانا ہے تو پہلے سوچیں، کھانا ہے تو پہلے سوچیں۔ آنکھ کے حوالے سے آپ اور میں بہت کچھ جانتے ہیں، کرتے ہیں۔ جتنے بگاڑے آنکھ کو جو دیکھنا تھا وہ نہیں دیکھ رہی، قرآن کے صفحات نہیں دیکھتی، اللہ کی آیات نہیں دیکھتی، رب کی نشانیاں نہیں دیکھتی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، پوری زندگی کبھی اونٹ پہ غور نہیں کیا ہوگا، آسمان پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا، پہاڑوں کے گاڑنے پہ غور نہیں کیا ہوگا، زمین کے بچھنے پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ تو موٹر سائیکل تے ماشاءاللہ بندے دے اگے چار کا کے پیچھے بوڑھی دی گود چ ایک وکھی تے دو انہاں دے اد چ، تے بھاویں عمر او دی بیچاری دی 50 سال بھی ہوئے تے پچھو جنہ غور او دے تے کر لے گا نا، تے گھر چھڈ کے آئے گا۔ یہ اس کی جوانی مکمل ہی نہیں ہوتی تب تک، جب تک یہ ریسے نہیں دے لے گا۔ قصور نوجوان کا ہے نہیں، اس سوسائٹی کا ہے کہ جس نے اس کی سوچ کو ایسا بنا دیا ہے کہ یہ میری ذمہ داریوں میں اور میرے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ بہن کو چھوڑنے جاتا ہے تو نظریں جھکی ہوئی، بیٹی کو چھوڑنے جاتا ہے تو بت بن کے بے سود سا، جیسے اس میں جان ہی نہیں۔ بیوی کے ساتھ جاتا ہے تو تب بھی بڑا ماشاءاللہ مطیع فرما بردار، اماں کو ساتھ بٹھا کے جا رہا ہے تو بڑا با ادب۔ اسی ادارے اور کالج اور یونیورسٹی سے جب بائک گھماتا ہے بہن بیٹی کو اتار کے، تو پھر اس کے اندر جو کرنٹ آتا ہے، جو پاور آتی ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ کھڑی ہے کہ بہن صرف اپنی ہوندی، دوجیاں دی نہیں۔ وہ وقت یاد ہی نہیں سے کہ جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بیٹی کو، حاتم تائی کی بیٹی کو اپنے تربیت یافتہ لوگوں کے ساتھ روانہ کر کے وہ یمن کے علاقے تک پہنچایا تھا۔ وہ حافظ بھی تھے، محافظ بھی تھے، کیونکہ ان کی سوچ پاکیزہ تھی، لہٰذا ان کے ہاتھ بھی غلط نہیں چلے، ان کی نظر نے بھی غلط نہیں دیکھا، ان کے کانوں نے سماعتوں کے غلط تقاضے بھی نہیں کیے، ان کے پیٹ، قدم اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ میں کوئی ایسی اٹھان نہیں آئی، کیونکہ پیچھے سوچ پاکیزہ تھی جو سب کو کمانڈ کرتی اور چلاتی ہے، کنٹرول کرتی ہے۔ آئیے